مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ روح جو ہے وہ علیین اور سجین میں چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مقامات رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ رہتا ہے جو قبر میں دفن ہے، یا کسی شیر کے پیٹ میں ہے، یا سمندر کی گہرائی میں ہے، یا راک ہواؤں میں بکھر گئی ہے. یہ برزخ کا معاملہ ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک ان سین بیریئر ہے برزخ. اور اس میں جو کیفیت طاری ہوتی ہے، خدا نخواستہ اگر عذاب کی کیفیت ہے تو عذاب قبر تو ہم عموماً اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. بیسیکلی وہ عذاب برزخ ہے. وہ مٹی کی ڈھیری میں بھی ہو سکتا ہے، جو سمندر میں غرق ہوا اس کے لیے وہ قبر ہے، جو شیر کے پیٹ میں چلا گیا اس کے لیے وہ قبر ہے، اور جو ہواؤں میں بکھر گیا ایئر کریش میں اس کے لیے وہ قبر ہے. تو اس کو اس دنیا کے ساتھ آپ نے کمپیئر نہیں کرنا کہ ہم قبر کھودیں اور ہمیں عذاب قبر نظر آ جائے. وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا بھائی، بالکل نظر نہیں آئے گا. جس طرح ایک شخص جب سویا ہوا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ خواب وہ شخص دیکھ رہا ہوتا ہے، باہر کھڑا ہوا بندہ اس کی اس کیفیت کو آبزرو نہیں کر سکتا. یہ اس فزیکل فینومینا آف نیچر کی چیز ہی نہیں ہے. تو وہ اللہ کے پاس روحیں چلی جاتی ہیں اور اس کا جسم سے جو تعلق ہے وہ برزخی ہے. بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کو علیین میں بلند کرے، سجین سے بچائے. باقی مسئلہ نمبر 117A اور B، یہ عذاب قبر سے متعلق قرآن پاک کی آیات اور 17 صحیح الاسناد احادیث، اور نیک بندے کی روح کس طرح قبض ہوتی ہے، کتنے پروٹوکول کے ساتھ فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں، اور بدکار کی روح کس طریقے سے قبض ہوتی ہے، یہ ساری تفصیلات میں نے اس لیکچر میں بتائی ہیں جو 2 نشستوں میں ہے، 117A اور 117B.